رزق میں برکت کے لیے وظیفے، کاروبار میں کشادگی۔ یہ ایسا ٹائم ہے، ایسا وقت آ گیا ہے کہ لوگ پریشان ہیں۔ اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ گزارا نہیں ہو رہا۔ رزق میں برکت کے لیے ان میں سے پہلا ہے والدین کے لیے، اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آتی۔ رزق میں برکت کے لیے وظیفے، کاروبار میں کشادگی۔ یہ ایسا ٹائم ہے، ایسا وقت آ گیا ہے کہ لوگ پریشان ہیں۔ اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ گزارا نہیں ہو رہا۔ رزق میں برکت کے لیے، رزق کشادہ کرنے کے لیے وظیفے۔ یہ کچھ وظیفے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے رزق میں، کاروبار میں، دونوں میں برکتیں ہوتی ہیں، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے والدین کے لیے دعا کرنا۔ جو اہتمام کے ساتھ ایک مرتبہ دعا کرے اپنے والدین کے لیے، چاہے والدین حیات ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، یعنی زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، دونوں صورتوں میں جو اہتمام کے ساتھ اپنے والدین کے لیے دعا کرے اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آتی۔ والدین کے لیے دعا کرنے سے رزق بڑھتا ہے، اس میں برکتیں آتی ہیں۔ اپنے والدین کے لیے دعا کریں اگرچہ وہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں۔ رزق میں برکتوں کے لیے، کاروبار وسیع کرنے کے لیے یہ تسبیح ہے جس کو تسبیح ملائکہ کہتے ہیں، یعنی فرشتوں کی تسبیح، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے۔ طلوع فجر کے ساتھ جو 100 بار پڑھے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، جو یہ پڑھے اس کے پاس دنیا آتی ہے، مال ہی مال ہو جاتا ہے۔ یہ برکت ہے اس تسبیح کی برکت سے روزی دی جاتی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے اگر رزق میں برکتیں چاہتے ہو، کاروبار وسیع کرنا چاہتے ہو، تو قرآن کی ایک سورت، سورہ حجرات، 27ویں پاری کی سورت سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینے سے گھر میں خیر و برکت آتی ہے۔ یہ گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے۔ اس سورت کے پڑھنے سے اور دم کر کے پینے سے رزق میں برکتیں تو ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ کاروبار بھی وسیع ہوتا ہے۔ قرآن کی دوسری سورت، سورہ واقعہ، یہ بھی 27ویں پاری کی سورت ہے۔ جو یہ سورت پڑھیں اس کے رزق میں اتنی برکتیں ہوتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات میں سورۃ الواقعہ پڑھے اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آ سکتا، جو سورہ واقعہ پڑھے اس کے گھر میں فاقہ نہیں آتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری رزق میں بھی اور عمر میں بھی اضافہ ہو، رزق میں اور عمر میں دونوں میں اضافہ ہو، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم استغفار کرتے ہو، استغفار کی برکت سے اللہ تمہیں ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ عطا فرماتا ہے اور تمہیں وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار کرنے سے بھی رزق میں برکتیں ہوتی ہیں اور وہاں سے رزق دیا جاتا ہے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور یہی نہیں، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بھی ملتا ہے۔ یہ ایک اور وظیفہ ہے، بہت آسان کام ہے، اس سے بھی رزق میں برکتیں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی گھر میں داخل ہو، چاہے باہر سے آؤ، چاہے سودا لے کر آؤ، جب بھی گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، سلام کرو اور سورہ اخلاص پڑھو۔ اللہ گھر والوں میں محبت اور رزق میں برکت بھی عطا فرمائے گا، اور رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، سلام کریں، اس سے بھی مال ملتا ہے، رزق میں برکتیں ہوتی ہیں۔ یہ رزق میں، کاروبار میں برکتوں کے لیے وظیفے ہیں جو آپ کے اس مہنگائی کے وقت میں، اس پریشانی کی حالت میں کام آئیں گے۔ اور بہت ہی آسان وظیفے، عمل وغیرہ ہیں جو آپ لوگ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس پر عمل کرنے کی عادت بنائیں، کوشش کریں عمل کرنے کی، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔
پریشانی ختم، رزق میں برکتیں بھی ہوں گی اور کاروبار وغیرہ بھی وسیع ہوں گے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے رزق اور کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔